يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات صلی اللہ محمد. ہمارا جو روزہ خدا تبارک تعالیٰ نے اس امت میں واجب کرا دیا تو ہدف کیا تھا، مقصد کیا، غایت کیا؟ پچھلی بات ہم نے تھوڑا اس کی توضیح وضاحت کی کہ غایت علت غائی کیا ہے. وہ ہے روزہ دار کا متقی بننا یا اس کا تقوی حاصل کرنا. بس یہ تقوی روزے کا بھی ہدف ہے. ہر اعمال کا ہدف تقوی ہے. ہر اعمال کا ہدف تقوی. ان میں سے ایک عمل روزہ ہے. تو متقی اصل اساس ہے، تقوی اصل اساس ہے بندگی کا، تو وہ روزے سے بھی حاصل ہوگا. صحیح ہے. اس کے ملٹیپل کازز ہے. اے بنچ آف کازز کنورجن ٹو دا کامن ٹارگیٹ دیٹ از تقوی. تو یہ اتنی علمی، ایمانی اور بصیرتی بحث ہے جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، جس کے آثار بہت ہے. الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اصل شروعات میں ہی قرآن کس کے لیے معرفی ہوا؟ متقین کے لیے. ٹھیک ہے. بس تقوی بہت بڑی چیز ہے. آیا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا نہیں ہوا. خدا فرماتا ہے جس کو فائدہ ہوگا قرآن سے، جو قرآنی بنے گا، الہی بنے گا، اور جس کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی، جس کی خوش بختی دائمی کی ضمانت ہے، وہ فقط متقی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں اتنی دوستیاں کرتے ہیں لا خلۃ ولا بیع فیہ، یا کہتے ہیں کہ مثلا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. دوستان جو یہاں پر تھے، دوست تھے نا، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے، لیکن ان کی دوستی باقی نہیں رہے گی. الا المتقون، وہ وہاں بھی دوست باقی رہیں گے، ان کا تقوی بھی باقی رہے گا، ان کا ایمان بھی، ان کی فائدہ تمام چیز سے. قرآن بھی یہاں ہمیں ملے گا کن کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون اور ومما رزقناہم ینفقون، ہے نا. کتنے پوائنٹ ہے؟ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں نا. پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن متقین کے لیے ہے. متقی کون ہے؟ جس کو قرآن ہدایت کر، جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جس کا ایمان ہو غیب پر. غیب یعنی غیر محسوس. غیر محسوس یعنی جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس فکر ہے، جس کے پاس فطرت طبیعی عقلی موجود ہے، جو محسوس دنیا سے نتیجے نکال کے برہان کے ذریعے پہنچے گا کہاں؟ جو محسوس سے باہر ہے. بس مین اور ورلڈ میں جو ریلیشن ہے وہ سمجھ، میں بھی وہی ہوں، ورلڈ بھی وہی ہے، اور نہ میں اس کا کریٹر ہوں نہ وہ میرا کریٹر. ہمارا کریٹر ہے جس کے ہم محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. یہ ایمان کس سے ڈیولپ ہوا؟ دلیل
دلیل صدیقین، برہان صدیقین، برہان امکان وجوب، برہان حرکت، برہان تمانو، برہان ان براہین سے علم حاصل ہو گیا. وہ کون سا علم؟ علم عقلی. اور اس علم عقلی وہ کہاں فیڈ ہوا؟ یومنون، ایمان ڈیولپ ہوا. یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان قلب میں ہوتا ہے. واللہ لما يدخل ایمان فی قلوبکم. ایمان کہاں ہے؟ قلب میں. یہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوا؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب تک رسائی کس سے ہوگی؟ عقل سے، براہین سے. لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو آیات دکھا دیں گے. یہ آیات پورا عالم کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ یہ پورا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آیات ہے کس کے لیے؟ تاکہ خدا پر علامات ہے صاحبان عقل کے لیے. اللہ جو عقل، جن کے پاس عقل غیب تک پہنچ جائے، وہ عقل ان کے دل تک بھی پہنچتی ہے. سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان کے نفس بھی تیار ہوتے. جس کی عقل سلیم ہو اس کا قلب سلیم کی ضمانت بھی ممکن ہے. بس عقل کہاں انفیڈ ہو جاتی ہے؟ دل میں، روح میں فطرت الہی جاگ جاتی ہے. اور یومنون کی تعبیر اسی وجہ سے ہے. تو یہ ایمان لیتے الذین یذکرون اللہ قیاما یتفکرون فی خلق ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عقلی لحاظ سے کلیئر کر لیا کہ یہ زمین آسمان جو ہے کریشن کیا ہے؟ خدا کی. وہ بھی میرا رب ہے، ان کا بھی رب ہے اور ایک کریٹر ہے. ہم اس کی کریشن ہے. اس پر اب ایمان ہے. کلیئر ہو گئے 2 2 4. اب آپ اس کو آپ اپلائی کرو گے زندگی میں یا نہیں کرو گے؟ کرو گے. کیوں؟ ایک حقیقت ہے. یہ نان ریجیکٹیبل ایک ریئلٹی ہے. اس تو یہاں بھی نان ریجیکٹیبل ریئلٹی ہے اور وہ خدا تبارک تعالیٰ ہے. اب یہ دل پہلے سے ہی تیار تھا، ایکٹیویشن کی ضرورت تھی. جیسے برہان آیا تو قلب بھی بیدار ہوگی. اس لیے کہا یومنون بالغیب. ایمان لے آئے سیدھے. اور اس کے ساتھ ساتھ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا. خدا اپنی یہ ایسی فضول پیٹیشنز نہیں. اس کا ہدف ہے کیا ہوگی؟ 3 چیزیں حاصل ہوگی. ایک، کریٹر ہمارا ہے، ہم کریشن ہے. اور وہ ایمان لے آئے اور یہ علم بھی پیدا ہو گیا کہ ہم کسی نے بنایا، ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے بندگی کرنے کے لیے. اور پھر غلط صحیح کا نتیجہ نکل جائے گا ہمارے لیے. اس کا پھر فائدہ یا نقصان اٹھا کے آخرت ربنا ما خلقت ھذا باطلا وبالآخرۃ ھم یوقنون. سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ یہ آخرت پہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے. خدا پر بھی یومنون بالغیب یقین رکھتے. دوسرا ایسے میں نے کہا کہ انہوں نے مختلف براہین کے ذریعے، براہین عقلی، براہین انفسی، لغیرک من الدر ما لیس لک. تمہارے مخلوق خدا وجود رکھتے ہوں اور تو موجود نہ ہو. امیت عین اللہ تراک. وہ آنکھیں ہی اندھی ہے جو تمہیں نہ دیکھ پائے. امام حسین علیہ السلام فرماتے انت دللتنی علیک، آپ نے مجھے اپنا وجود دکھا دیا. یہ قلبی اپروچ ہے. عقلی اپروچ بھی میں نے بتایا. تو یہ بیدار ہو گیا. پس متقی یہی ہے. آپ تو متقی کیا ہو رہے؟ ہم نے مانا بتایا. پہلے میں اس آیے کو ذرا تھوڑی وضاحت کروں. الذین یؤمنون بالغیب. اور پھر فرمایا یقین ہو گیا، توحید کلیئر ہوگی اس کے لیے. دوسری، ان کے لیے ایمان بھی ڈیولپ ہو گیا، توحید بھی کنسپشن کلیئر ہے. اور الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ اقامہ صلاۃ بھی کرتے. اقامہ، ہاں، وہ کس سے کرتے؟ اصول دین میں توحید کلیئر ہو گئی. صحیح ہے، توحید کلیئر ہوئی. اور فکر کی انہوں نے آخرت بھی
حل کی تو ضروری ہے، کیونکہ ورنہ ہمارا پیدا ہونا ہی کیا ہے، بیکار ہے. میں خلاصہ کرنا چاہتا، زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو جب یہ مسئلہ ہوا اس کے بعد کہا کہ اب ان کو دین کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3 حصوں پر. ایک اصول دین ہے، اصول دین میں توحید کلیئر ہو گیا، الذین یؤمنون صاحبان عقل و فکر ہے یہ لوگ. اور دوسرا ان کے پاس صاحب ایمان بھی ہے، قلب سلیم بھی ہے، ان کے پاس ایکٹیویشن کی ضرورت ہے. جیسے فکر نے خدا کیلکولیٹ کر لیا، سیٹسفائی ہو گیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کا دل مطمئن ہو گیا، ایمان لے کے آئے اور کہا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیب، اور پھر یقیمون الصلاۃ. ادھر جو آئے سورہ آل عمران میں کہا کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا، پہلے خدا کلیئر ہو گیا، اپنی حقیقت بھی کلیئر ہو گئی، ربوبیت بھی کلیئر ہو گئی. اب ان نے کہا ہمارا ہدف بھی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تم نے فضول نہیں بنایا ہمیں جہان کو. بس ٹارگیٹ بھی سمجھ آیا. اور پھر کہا ان کو کس نے کنیکشن دیا؟ خدا اور آخرت اور انسانیت کی بندگی کو، تینوں کو کس نے ریلیٹ کیا؟ ایک منادی نے، ایک آواز دینے والے نے. وہ کون تھا؟ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی، جو یہ ہمیں آواز دے رہا تھا للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ہاں یہ نبی ہے، نبی کی آواز. نبی نے ان کی اس عقل کو، ان کی فکر کو، ان کی ذکر کو اور ان کی تحلیل اور انالیسس کو ایک شیپ فائنل دے دی اور کہا میں خدا کی طرف سے نبی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے وحی ہوتی ہے تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہیں یہاں سعادت حاصل کر کے آخرت پہنچنا. خدا ہم نے لبیک کر دی ہے تو عقل مانتی ہے. یہ سارا توحید کے کتنے سے حل ہو گئے؟ توحید حل ہو گئی، اور انسان کی ریلیشن اس کے ساتھ حل ہوئی، آخرت بھی حل ہو گئی، اور بندے کا کچھ کرنا، بندگی کرنا کس پہ؟ یقیمون الصلاۃ. نبی نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ لذکری. خدا نے کہا میری بندگی کے لیے اب نماز. نماز سمبل ہے کس کے لیے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. ہمارے بحث کس میں ہے؟ روزہ. روزہ ایک ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اپنی اب بندگی کرو، مدد کس میں؟ بالصبر والصلاۃ. صبر روزہ ہے، صلاۃ صلاۃ ہے. صحیح ہے. طریق الذین یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون. یہ انفاق بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس تقوی 2 قسم کے ہیں. یہ تقوی عبادی ہے، نماز، روزہ وغیرہ، جہاد وہاد، یہ کیا ہے؟ تقوی عبادی ہے. ایک تقوی مالی ہے. تقوی مال کو بھی خدا کی راہ میں دینا، اس کو ادھر خرچ نہیں کرنا جہاں خدا ناراض ہے. صحیح ہے. اور تاکہ مجھے جنت مل جائے اور دنیا میں خدا کی تائید حاصل ہو جائے، آخرت میں جنت دائمی حاصل ہو جائے. بس انسان اس کام کے لیے اس نے ایمان لایا، اس لیے وہ تقوی مالی، تقوی عبادی بھی، تقوی مالی. اس لیے ہر جگہ قرآن میں کیا آیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. صحیح. جہاں صلاۃ کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. صحیح. اسے کہا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. یہ احسان، یہ نیکی کرنا بھی لازم بندگی ہے. اس لیے یہاں پر جو کہا کہ الذین یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس اصول الدین کلیئر کیا. کنہوں نے؟ متقین نے. فکر سے، صحیح دلیلوں سے، برہان سے ایمان جاگ اٹھا اور قبول کیا نبی کی دعوت. اور اس نے کہا دوسرا حصہ، کون سا دوسرا حصہ؟ جو تم وَسَخَرْنَا لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں تمہارے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا. ہمارے لیے بنا تو ہم نے کیا کرنا؟ ہم خدا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں آپ انسان کو، تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ لائق بننا ہے. کس طرح لائق بننا ہے؟ اعتقادات، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اس کے علاوہ دوسرا ہوشیار
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی، تبری وغیرہ معاملات، عبادات یہ بھی کرنے، وہ بھی میں نے عرض کیا یہاں اس آیت میں یہ آیا. تو یہ انہوں نے اس پر بھی ایمان لائے. اور یقیمون الصلاۃ، اس نقطے کا یعنی ایسا نہیں کہ آج نماز پڑھ لی، آج روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، کل نہیں، اس سال دیا اس سال نہیں، اس مہینے اس مہینے نہیں، نہیں، یہ کی کنٹینیوٹی نماز کی بھی. حافظ علی الصلوات، نماز کو وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، حفاظت کرتے کنٹینیوسلی. تقوی کس سے ثابت؟ ایک دفعہ آپ گناہ سے بچے، ہم نے مثال کیا تعریف کی کہ گناہ سے بچنا، جس چیز سے خدا ناراض ہے نفس کو اس سے بچانا. تو ایک دفعہ بچا لے ہو گئے متقی؟ نہیں. یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، صبح سے ہر لحظے یہی ہونا چاہیے، تب تقوی ڈیولپ ہو جائے. اس لیے کتنی چیز ہو گئی؟ توحید ہو گئی، اور ہدف بھی کلیئر ہو گیا، نبی بھی آ گیا، صحیح، اور نبی کے دستور بھی آ گئے. کون سے دور؟ یقیمون الصلاۃ. ان کو عاقل کو کہاں سے معلوم نماز پڑھنی ہے؟ اس کو کہاں سے معلوم نماز پڑھنی ہے؟ بھائی یہ دستور نبی ہے جو واسطہ آیا ہے توحید اور بندے کے درمیان، صحیح. اور اسی لحاظ زکوٰۃ، تقوی مالی بھی، تقوی عبادی بھی، ٹھیک، اور کنٹینیوسلی. اور پھر کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ ایمان رکھتے ہیں نبوت مطلقہ پر جو آپ پر نازل ہوا قرآن پر، اور قرآن یعنی شریعت، صحیح ہے، اور آپ سے پہلے جو حضرت آدم سے لے کر خاتم تک سلام علیہ جتنے بھی، ان پر بھی ایمان. بس مطلق نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں. کیسے لاتے ہیں؟ تقوی کی کون سی چیز ہے جو مطلق انبیاء پر ایمان لانا میں مدد دیتی ہے؟ نالج ہے. وہ نالج کہاں سے ملا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس نبی هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیات یزکیہم یعلمہم یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں سے آگے وَيُعَلِّمُوكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ بھی سکھائیں گے جو آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یعنی آپ میں ہم نے جو علم حسی دیا ہے، علم عقلی دیا ہے، علم آپ الہامی ہے، ان کے ذریعے آپ وہ چیز حاصل ہی نہیں کر سکتے، فقط نبی کر سکتا. وحی، حقائق غیب، حقائق عالم قدوس، توحید و برزخ و دوسرے جو مسائل، یا حقائق انسانی، حقائق احکام، انسان نہیں معلوم. وہ کس نے بتایا؟ اگر سارے عقلاء جمع ہو جائیں لا سکتے شریعت، بتا سکتے توحید کے حقائق؟ نہیں بتا سکتے. اگر انبیاء کی تعلیم کو اکٹھا کرے ایک طرف سے، باقی سارے انسانوں کو جمع کر ان کو کہے اولیاء اس طرح کی کوئی تبلیغ کو، اس طرح کی کوئی علمی حقیقت نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ بتا سکتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آپ عقل لڑائے نا، انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس لڑائے، اب کیا ہے آپ کے پاس؟ سوشل سائنس لڑائے، سارے انسان بھی مل کے نمیشے ہو ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے. وہ ما لم تکون، تو جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے وہ بھی سکھاتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ کس کے لیے ہے؟ متقی کے. دیکھیں متقی کون ہے، اور بحث کریں گے اس پر. ہم ابھی کس کے آئینے میں بحث کر رہے ہیں؟ قرآن کے آئینے میں، صحیح. تو پھر فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے متعلق یقین، علم نہیں، علم الیقین. کم سے کم ربنا آتنا ما وعدتنا علینا ولا تخزنا یوم انک لا تخلف الميعاد. ان کو آخرت کا بھی ایمان ہے. اور وبالآخرۃ ہم، خدا نے کیا فرمایا ان کو کہ ہاں آپ پریشان نہ ہو جاؤ. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثى.
خدا نے کہا میں تمہارے کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا. متقین وبالآخرۃ ہم یوقنون. بس یہ کتاب کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ حقیقت، نجات اور کمال اور اس کی بند دنیا میں آنے کے ہدف میں کامیابی، سعادت، خوشبختی ہے دنیا، خوشبختی ہے ہمیشگی، آخرتی خالدی ایٹرنل، وہ بھی قرآن متقی کو ملے گا. متقی کون ہے؟ کلیئر ہوا اب؟ متقی کون ہے؟ اور اس لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. ہدایت پر یہی ہے اور یہی فلاح پائیں گے. تو آپ کو خدای تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر کیا تقوی کا، وہ اس طرح اگر تطبیقی ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ خدا تبارک تعالیٰ ایک تقوی اللہ ہے، ایک تقوی ہے انہیں بچانا نفس کو جس سے آپ کو نقصان ہو جائے اس سے بچا. ایک تقوی اللہ ہے خدا سے بچنا. خدا سے بچنا یعنی خدا کی دستوروں کی مخالفت کرنے سے اپنے نفس کو بچانا. صحیح ہے؟ وہ دستور کون ہے؟ اب دیکھیے تقوی یہ معنی کیا نا ہم نے، لفظی معنی یہ ہم نے لٹرل میننگ کیا. اس میں کیا کیا کتنی فلسفی آ گئی؟ اب اس میں بڑا فلسفہ آ گیا. یعنی بچانا کس کو؟ اپنے نفس کو. کس چیز سے؟ جس سے آپ کو نقصان پہنچے. وہ کیا چیز ہے؟ اور وہ خدا تقوی اللہ جب کہیں گے جس سے خدا ناراض ہو جائے گا. بس خدا بھی کلیئر آ گیا. تقوی کے اندر ایک جنکشن ہے اور خدا کے دستورات بھی دوسرا کنیکشن ہے. اور تیسرا عمل بندے گا کہ وہ کام نہیں کرنا ہے، میں نے خدا کی نزدیک والے راستے کو اختیار. ھذا صراط مستقیم اہدنا الصراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ والا راہ نہ صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جو ڈیویٹ ہوگی وہاں نہیں، ادھر نہیں. بس وہ کیا ہے؟ مخالفت. وہ کیا ہے؟ جہالت. وہ کیا ہے؟ غفلت. وہ کیا ہے؟ شرک و کفر و نفاق وغیرہ. ادھر نہیں جانا ہے. اور خود پرستی وہاں نہیں جانا ہے. تو اس لیے کہا کہ یا الذین آمنو، اب یہ ہوگی نا مومن، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. بس تقوی الہی قرآن میں آیا ہے، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. وہ کس معاملے میں ہے؟ خدا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، کریٹر ہے. ہم سب ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں لایا ہے، ہمیں رکھا ہے، ہمیں بندگی کرنے کے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی کے لیے. اور تمہیں کس خاص اجل مسمى، ایک خاص ٹائم تک رکھا ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تمہاری حقیقت خدا لے لے گا. خدا کے پاس پہنچ جاؤ گے. کیا لے کے پہنچا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں نے جو عمل صالح کرنا. عمل صالح کس کا؟ خدا کا. خدا کا کیا ہے؟ دین ہے، قرآن ہے، نبی ہے، شریعت ہے. اس عقل اور اس کو فطرت حس وس کے مطابق کر کے میں نے بندگی کرنی تھی. تب یہاں مجھے ملے گی فادخلوہا آمنین، جنت ملے گی. تو یہ دائمی کیا ہے؟ دائمی ہمارے پاس ایک نعمت ہے. تو تقوی اللہ کلیئر ہوا. تو ایک خدا نے قرآن میں تقوی اللہ کا ایک پورشن تقوی الہی جو میں نے عرض کیا. دوسرا پورشن جو ہے وہ تقوی آخرتی ہے. تقوی آخرت یعنی یہ سب کچھ انسان موسیٰ کہا کہ بل یہ انکار کر رہا ہے دین کا. کیوں؟ انسان لیفجر امامہ، یہ چاہتا بھائی میں نے کھانا کھانا، میں نے کپڑے پہنے، میں نے عیش آرام کرنے ہیں. آپ کہہ رہے یہ حلال ہے حرام، یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. تو کس چیز سے مجھے آرام بابا مشکل سے ایک چیز سے مجھے مل رہی ہے، اوپر سے تو کہہ رہے یہ حلال ہے، یہ ٹیکس دینا ہے، یہ خمس دینا ہے، یہ زکوٰۃ، یہ محرم کو، یہ صدقہ ہے. پھر میں کیا کروں زندگی؟ اور مجھے اچھا لگ رہا، مجھے یہ کام، مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہ لڑکا چاہیے، مجھے یہ پیسہ چاہیے، مجھے رشوت چاہیے، مجھے
آرام سے مل رہا ہے، میری چوائس ہے، میرے مذہب کی ہے، مجھے یہ پھر کیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، مستحب ہے، کرو نہیں، ڈنڈے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ، بس قیامت ہی نہیں ہے بھائی. کیوں؟ چھوڑ دو میری جان بھائی، مجھے عیش کرنے دو. لیا فجور اماما، فسق و فجور کرنا چاہتا، تقوی روک دیتا اس کو. آخرت، یہ تقوی آخرتی ہے. اور اس کو انسان کے اندر جو، میں بحث اب کیا کروں، بحث سمندر ہے، بحث کروں گا یہ اندر فطرت انسان کی ہے کیا. یہ فطرت حب ذات رکھتی ہے. خدا کو اپنی ذات کی محبت ہے، ہاں بہجت، خدا کو اپنی ذات سے محبت اور خوشی ہے. ہمیں بھی اپنی ذات سے محبت ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ چاہتے ہیں کس کو؟ اپنی ذات کو. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ حتیٰ کوئی زندہ چیز فنش نہیں ہونا چاہیے، پرش نہیں ہونی چاہتی. وہ ہمیشہ یہ آیا سوچ سمجھ کر، آیا بے عقل حیوان بھی مرنا چاہتے ہیں یا زندہ رہے؟ ان کے پاس عقل ہی نہیں. بس یہ عقل کا کمال نہیں ہے. چھوٹا بچہ بھی کہتا مجھے نہ مارو، ہے نا؟ کیوں؟ تو دیکھیں حیوانوں کو ابھی ویڈیوز میں بے رحمانہ دکھاتے ہو، ایک نقلی حیوان کو مارتے، وہ بیچارے بھاگ جاتے چھوڑ کے بھاگ سے. تو ان کو جہاں خوف لگتا ہے، خوف. یہ انسان یا زندہ چیز ہمیشہ رہنا چاہتا، یہ ہمیشہ تو رہے گا ہی نہیں. اما ہمارے عقل کام کرتی نہیں کرتی؟ عقل کرتی ہے کام کہ ہم یہاں زندہ نہیں رہے، کوئی رہتا نہیں، ہم چاہیں تبھی نہیں رہیں گے. روپیہ والے، حکومت والے، جو بھی ہو، انہیں زندہ رہا ہی نہیں رہے گا. پھر ہم چاہت ہماری ختم ہو گئی؟ کبھی نہیں ختم. یہ مسئلہ کیا ہے؟ حب ذات ہے، بقا، حب البقا اور خیر ہمیں چاہیے. ہمیں مصیبت نہیں چاہیے، ہمیں مزے چاہیے، ہمیں لذت چاہیے. پھر خدا کہہ رہا تو یہاں کا نہیں ہے، لذت تیری مرنے کے بعد ہے. یہ غلط نہیں ہے، یہ حقیقی ہے. لیکن تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ دنیا میں ابد نہیں، خود دیکھ رہے ہو، ایٹرنیٹی نہیں ہے یہاں. بس بھائی خدا تیرا کریٹر، تو مخلوق ہے، تو محتاج ہے، تو بندہ ہے، تم نے اطاعت کرنی ہے، تو بھیجا گیا ہے خدا کے دستور پر عمل کرنے کے لیے. تو اگر غلط کرے گا جہنم جائے گا. جہنم مزہ ہے؟ نہیں ہے. اگر تو اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا. لذت ہے؟ ہاں جی. اور کون سی لذت؟ والآخرۃ خیر و ابقا، ہمیشہ رہنے والی. کیوں؟ وہ خدا نے دی ہے. اور خدا واللہ خیر و ابقا، وہ خود ہمیشہ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا. اب جاؤ دنیا کو انتخاب نہ کرو، آخرت جس کو حب ذات ہو. نمبر 1 وہ سب کسی پاس ہے. اس کے لیے عقل بھی چاہیے. الذین یؤمنون ربنا ما خلقت ھذا باطلا. عقل سلیم ہو تو عقل سلیم قلب سلیم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ کہ ربنا انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ہم نے بھی ایمان، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ہم ایسے ہی بےہودہ یہاں دنیا میں نہیں لائے گئے ہیں. عقل کچھ تقاضا، ہمارے اندر تقاضے ہیں، ہماری زندگی کا کچھ تقاضا، تمہاری حکمت کا کچھ تقاضا ہے، اس خلقت کا. تو حکیم ہے، تو فضول ہمیں نہیں بنایا ہے. بس آخرت ہے، آخرت بھی ہے تو ہمیشہ وہاں انہوں نے وعدہ دیے. کس نے؟ نبی نے. کیا کہا؟ جنت ملے گی اطاعت پر، جہنم ملے گی معصیت پر. تو ہم کیا کہا؟ تم معصیت، گناہ، خدا کے دستور کو وائلیٹ نہ کرو، ان پہ عمل کرو، نفس کو بچاؤ گناہ سے. تو اس کو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. جنت سے کیا ہوگا؟ نعمت ملے گی. نعمت ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی. اب انسان حب ذات رکھتا ہے، حب ذات رکھتا ہے. خدا نے دونوں چیزیں رکھی ہے. ہم کہاں رکھا؟ خوف اور رجا. غلط کیا، تقوی کے خلاف کیا تو جہنم. اگر تقوی کے مطابق کیا تو فائدہ اور ہمیشہ عیش. کیا کرے گا؟ خوف و رجا میں رکھو. خوف و رجا ہوگی، وہ سچے ہیں انبیاء اور ان کا وعدہ سچا ہے. عقل بھی مانتی ہے، پس ہمیں عمل کرنا چاہے، ہمیں ملے گا. یہ اس کو رجا ہے. خوف یہ ہے کہ ہوائے نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ اس کو کیا کہے گا؟ نہ کرو، وہ کرو. آپ کس نے دیکھا، کون دیکھ کے آیا، کیا مطلب وغیرہ وسوسے کرے گا. اس کو الذین یؤمنون بالغیب. ان کی عقل اتنی تیز ہے، یہ غیب تک ان کی رسائی ہے. اور ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، انہوں نے نبی پر بھی ایمان لایا
اور عمل بھی کرتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ یا مما رزقناہم ينفقون. تقوی مالی بھی ہے, تقوی عبادی بھی ہے, خدا سے ڈر بھی ہے, آخرت پر نظر بھی ہے, اور ایمان بھی ہے, اور غیب پر نظر بھی ہے, اور عمل صالح بھی ہے. اور کیا چاہیے سو تقوی کے صلوات پڑھ. سب چیزیں ان کو حاصل ہے, اسی کے لیے قرآن ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. بس انسان کیوں تقوی کرے گا بتائیے؟ تقوی اس لیے کرے گا, اس کو خدا نے کیا دیا ہے؟ خوف اور رجا میں رکھا ہے انبیاء نے علیہ السلام نے. اور اس کی ذات فطرت کیا کہتی ہے کہ تم ہمیشہ عیش کرو, لذت میں رہو, اور ہمیشہ رہو, زندہ رہو, سلامت رہو, خوش رہو, آباد رہو. اسی کو بارے میں خوش بختی بولتے ہیں. خوش بختی کا سلیکشن فطری ہے, اس کا سلیکشن فطری ہے. اور اس کو فطرت میں یہاں آپ دیکھیں, اگر ہم تھوڑا توجہ کریں, فطریات جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنی ہے. ایک حقیقت کی جستجو, حقیقت کی جستجو, یہی ہمیں علم عطا کرے گا. میں جہان میرا خدا ہے یا میں اس کا خدا ہوں, یا ہمارا دونوں کا اور کوئی خدا ہے, صحیح ہے, کون, یا ہم خود خدا ہے, ہم کون ہے, کیا ہے وغیرہ. جستجو نے کہاں پہنچا دیا؟ ہاں, خدا تھا. یہ آیات دیکھی کس کی؟ یہ سارے محتاج ہیں, ہم بھی محتاج ہیں, اور جہان بھی محتاج ہے, اس کا محتاج ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس کی شعونات بہت ہے. انسان جو انلمیٹڈ اس کی جو ہے ٹینڈنسی رہتی ہے ٹو ڈسکور اینڈ ایکسپلور, ہے نا, اس میں یہ آ جائے گا. یہ فطری ہے, ہر انسان میں ہے. اور دوسری جو ہے انوویشن, خدا تک پہنچنے, آخرت تک پہنچنے میں, نفس تک پہنچنے میں, اور بندگی تک پہنچنے میں, نبی تک پہنچنے میں, اور ایمان کو ڈیولپ کرنے میں, مطمئن ہونے میں, عمل صالح کو انجام دینے میں, اور خوش بختیوں کو آخرت کی صورت میں حاصل کرنے میں. اس کو انوویشنز ملتے ہیں, خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی حاصل کرتا ہے. اور کوئی برہان فطرت پہ کام کرتا ہے, کوئی برہان امکان و وجود پہ, عقلی, فلسفی, عرفانی, صحیح, قرآنی, نقلی, عقلی, جس کو جہاں سے ملے انوویٹ کر کے آگے بڑھاتا رہتا ہے. اور تیسری جو ہے وہ ہے نیکی کرنا. یہ نیکی کرنا اس کی فطرت میں ہے, اس کی فطرت میں ہے. اور چوتھی جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے اس کی تلاش کرنا. یہ سب چیزیں اس کو کہاں ملے گی؟ بندگی میں ملے گی. تو اور اس کو انسان یہ چیزیں فطرت کو تقویت کرتی ہے. بس فطرت میں کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی, صحیح. یہ جو چیزیں میں نے بتائی اور انالیسس ہم نے جو کی اس میں قرآن کی ہے روح سے. ایک علمی ہے جو اصول دین ڈسکور کرتا ہے, اور ایک جو ہے ایمان جو ہے جو فطرت انسان کے اندر خدا نے عطا کی ہوئی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فاقم وجہک للدین حنیفا. اور دوسری یہ ہے کہ وہاں سے ایمان ڈیولپ ہوتا ہے. اس کا ایمان جب وہاں سے نبوت جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتی اس کی, اور ہدف خلقت جو ہے وہ آخرت بھی کلیئر ہوتی اس کی. اور تقوی کی ایک اور یہ ہے کہ دائمی یہ کام کرتے ہیں, دائمی یہ کام کرتے ہیں. تقوی عبادی کرتے ہیں, تقوی مالی بھی کرتے ہیں, نیک کام بھی کرتے ہیں, آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں, اور عمل صالح انجام دیتے ہیں, اخلاقیات انجام دیتے ہیں, احکام انجام دیتے ہیں. اصول الدین پہ ان کا نظریہ ہے, اور ان کو اعتقادات پہ نظریات ہیں ان کے, اور یہ ایمان بھی رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ اخلاص کے ساتھ ہے, اخلاقیات پہ انجام دیتے ہیں. اور یہ سب کام اجتماعیات و انفرادیات اور اپنی ڈومیسٹک لائف میں بھی اپلائی کرتے ہیں, اور دوسرے علوم سے بھی فائدہ اٹھاتے. ان سب کا مجموعہ کیا ہوا؟ تقویٰ ہوا.
ان سب کا مجموعہ تقوی ہوا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے بزرگان نے اتنی اس کی کیا کی ہے، ڈیفینیشنز دی ہے، ایسا بیان کیا ہے کہ ابھی ہم دوسرا لیکچر شارٹ کر کے تعریفیں بھی نہیں سمیٹ پا رہے ہیں. صحیح. اور یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، ہر کسی نے بزرگان نے اپنے اینگل سے اس کو تعریف کیا ہوا ہے. آج ہم نے کچھ جھلک بھی اس کی بتائی، اس کے کمپوننٹس بتائے. کس کے؟ ہاں، تقوی کے کمپوننٹس کون ہیں. پھر ایک سسٹمیٹک بحث کریں گے، اگر زندہ رہے توفیق میری خدا کی تبارک تعالیٰ. سسٹمیٹک بحث کریں گے، اس میں آ کے تقوی علمی اور تقوی عملی کو آگے بڑھائیں گے بحث. ہم فقط ابھی ڈیفینیشن کی حد تک ہی بحث کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ باقی چلائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.